السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں سورہ قریش کی تلاوت کروں گی اور سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کی مختصراً تفسیر بیان کروں گی۔ سب سے پہلے سورہ قریش کی تلاوت سے لطف اندوز ہوئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ پچھلی صورت وہ سورہ فیل تھی اور یہ صورت پچھلی صورت کا تکملہ ہے۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان پر ایک احسان عظیم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوی لشکر سے بچایا تھا، عذاب الہی بھیج کر بیت اللہ کی حفاظت کی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک اور احسان عظیم کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر کتنا بڑا احسان کیا اور اس احسان کے تقاضے میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سمجھیں گے تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ سامعین اکرام، آپ نے بارہا نماز میں اس سورت کی تلاوت کی ہوگی، لیکن جب آپ مطالب سمجھ کے اس سورت کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا اور اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور نماز میں دلچسپی بڑھے گی۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ لإیلاف قریش مطلب یہ ہے کہ قریش مانوس ہوئے یا قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تعجب ہے قریش پر کہ وہ قریش مانوس ہوئے۔ ایلافہم، ایلافہم وہ مانوس ہوئے رحلہ معنی ہوتا ہے سفر، شتائی جاڑوں کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے سفر سے۔ ایلافہم وہ مانوس ہوئے رحلتش جاڑوں کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے، والصیف گرمی کے سفر سے۔ تیسری آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا ان کو چاہیے، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم اس ذات کی عبادت کریں جس ذات نے اطعمہم ان کو کھانا کھلایا، من جوع بھوک سے بچا کر ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف اور جس ذات نے ان کو خوف سے امن و امان میں رکھا، وآمنہم من خوف اور جس ذات نے خوف سے ان کو امان میں رکھا۔ سب سے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ یہ صورت پچھلی صورت سے جڑی ہوئی ہے، اس صورت کا پچھلی صورت سے تعلق ہے، اور یہاں پہ قریش مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم کیا ہے۔ وہ احسان عظیم یہ کیا ہے کہ قریش مکہ وہ ان کی عزت تھی، عرب کے دوسرے قبیلوں کے بنسبت ان کی سارے عرب میں عزت تھی، سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس عزت کی وجہ تھی خانہ کعبہ، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے سرداروں کے ہاتھ میں تھیں، اور حج کے موقع پر دور دراز جگہوں سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ ان کی خاطر تواضع کرتے تھے، اس وجہ سے سارے عرب میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے ان کی عزت کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے جو سب سے بڑے سردار قصی ابن کلاب تھے، انہوں نے قریش کو منظم کر کے
تجارت کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ دوسرے ملکوں میں جاتے اور تجارت کرتے، اور تجارت کر کے مکے میں سامان لاتے، تو اس سے ان کی عیش و آرام میں بھی ان کی زندگی عیش و آرام سے گزرتی، اور ان کی تجارت فروغ پاتی، اور لوگ ان سے مانوس تھے، اور وہ لوگوں سے مانوس تھے۔ وہ جب دور دراز ملکوں میں جاتے، سفر کرتے، تو لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ جاڑے کے موسم میں وہ شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے، اور گرمی کے موسم میں وہ ملک یمن کی طرف سفر کرتے، اور وہاں پر تجارتی سامان لے جاتے، اور مکے سے کچھ سامان لے جاتے، وہاں فروخت کرتے، وہاں سے سامان لے کر آتے، مکے میں فروخت کرتے۔ تو اس سے ان کا ذریعہ معاش بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ جس زمین میں وہ آباد تھے وہ زمین ریگستان تھی، کالے پہاڑوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی اپجاؤ سامان نہیں اگتا تھا۔ تو اس لیے اس تجارت سے وہاں پر مکے پر دور دراز ملکوں سے طرح طرح کی چیزیں آنے لگی تھیں، اور ان کی زندگی آسائش سے گزرنے لگی تھی، عیش و آرام سے گزرنے لگی تھی، اور دوسری بات ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اس آیت میں لإیلاف قریش، یہ دو لفظ کی ایک آیت ہے۔ ان لفظوں پہ غور کیا جائے۔ لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لی کا مطلب مفسرین اکرام نے یہ بتایا ہے کہ عرب میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا، لزید وما صنعنا بہ، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا تعجب کے موقع پر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، ذرا اس کو دیکھو زید کو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ جو لام ہے یہاں پہ، یہ لام تعجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لإیلاف قریش، تعجب ہے قریش کے اوپر کہ قریش کو ہم نے مانوس کر رکھا، سارے عرب والے ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہ قریش کس طرح کا رد عمل کر رہے ہیں، کس طرح کے کام کر رہے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہیں۔ لإیلاف قریش، یہ تعجب کی وجہ سے ہے۔ ایک مطلب اور مفسر اکرام نے بتایا ہے کہ لام تعلیل کی وجہ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو پر اتنی نعمت کی کہ قریش عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو اس وجہ سے قریش کا عمل درست کرنا چاہیے، قریش کو اپنا عمل درست کرنا چاہیے، اور ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آگے دیکھو، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلۃ الشتائی سفر جو جاڑوں میں کرتے ہیں، والصیف اور گرمی کے موسم میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سفر کرتے تھے جاڑوں کے موسم میں ملک شام اور فلسطین کی طرف، تجارتی سفر ہوتا تھا ان کا، والصیف اور گرمی کے موسم میں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ان آیات کا نزول ہوا تھا، اس زمانے میں سفر اپنے آپ میں بہت مشکل چیز تھا۔ سفر کرنا گویا کہ ایک مشکل کام انجام دینا تھا، کیونکہ اس زمانے میں عام طرح کی آسائش نہیں تھی، راستے میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ڈاکو اور لٹیرے بہت رہتے تھے، اور عرب کا تو یہ حال تھا کہ ایک قبیلے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیتے تھے اور ان کو لوٹ کھسوٹ کر کھاتے تھے۔ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لوٹ اور کھسوٹ ایک عام چیز تھی، وہ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کو پر چھاپا مار دیتے تھے رات کی تاریکی میں، اور ان کو لوٹ لیتے تھے، اور ان کو لوٹ کر ان کے مال سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ تو لوٹ اور کھسوٹ یعنی جانوروں کا حملہ الگ تھا، طوفانوں کا ڈر الگ تھا، طوفان آ جاتے تھے راستے میں اس کا ڈر الگ تھا، جانور حملہ کرتے اس کا ڈر الگ تھا، لیکن انسانوں سے ڈر تھا۔ وہ انسانوں سے ڈر یہ تھا کہ انسان لوگ حملہ کر دیتے تھے اور قافلے والوں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نجات دے رکھی تھی۔ اس لیے نجات دے رکھی تھی کہ قریش کو سارے عرب میں، سارے حجاز میں عزت نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا، کسی قبیلے والوں نے کہ قریش کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، تو کوئی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس وجہ سے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کا قافلہ آرام سے گزرنے دیا جاتا تھا، ان پر لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈاکو حملہ نہیں کرتا تھا۔ اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بھی دے رکھی تھی کہ اگر قریش کسی اور قبیلے کے آدمی کو اپنی پناہ میں لے لے تو اس سے بھی کوئی جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، نہ اس کو لوٹتا تھا، بلکہ اس کو آسانی سے گزر جانے دیتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، مکے سے لے کر شام اور فلسطین کا سفر، یا مکے سے لے کے یمن کا سفر، وہ بھی گھوڑوں اور اونٹوں پہ، تو کتنا مشکل ہوگا، راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلات سے قریش کو نجات دے رکھی تھی۔ یہ اللہ کا
قوم پہ بہت بڑا احسان تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس احسان کی یاد دہانی کر کے اللہ تعالیٰ ان سے تقاضا کر رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو بھی پوجتے تھے، اور اللہ اپنی عبادت خالص چاہتا ہے، اس کی عبادت میں کسی کی شرکت نہیں کی جائے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ خالص اور خالص اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ شرک کو نہیں پسند کرتا، نہ شرک کو معاف کرتا ہے اور دوسرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی شرک پر ان کی چوٹ لگائی جا رہی ہے۔ تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو لیکن خانہ کعبہ کے اندر تم نے جھوٹے نام نہاد بت کیوں رکھ رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتوں کی پرستش کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پچھلی قوموں کو جو عذاب دیا گیا وہ بتوں کی پوجنے کی وجہ سے عذاب دیا گیا، تم خالص اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں پہ اس احسان اور یہ بات بھی یاد دلائی جا رہی ہے، سورہ فیل میں یاد دلائی گئی کہ جب ابرہہ نے ایک عظیم لشکر لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے حملہ کیا تھا تو اس وقت تمہیں بچانے والا کون تھا؟ اس وقت تمہیں بچانے والا یہ بت نہیں تھے، تم خود بتوں سے عاجز ہو گئے تھے، تم نے خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے تم کو بچایا تھا۔ تو جب اللہ تمہاری مصیبت میں مشکلات میں کام آتا ہے تو تم دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں دوسرے بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس گھر کے رب کی پوجا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں اس آیت سے یہ حاصل درس ہے، اس زمانے میں پتھر کے بت ہوتے تھے، لوگ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں پتھر کے بت نہیں ہیں، لوگ اپنی خواہشوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر آرتی اتاری جائے، اس پر چڑھاوے چڑھائے جائیں۔ پوجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوقیت دی جائے۔ رب کے حکم کے آگے اگر آپ کسی چیز کو آگے رکھ رہے ہیں، کسی چیز کو فوقیت دے رہے ہیں، کسی چیز کو زیادہ مان رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اس چیز کو رب سے بڑھا رہے ہیں۔ عبادت یہ ہوتی کہ ہر چیز میں اللہ کا نام آگے رکھا جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر اگر آپ سوسائٹی کے رسم رواج کو آگے رکھ رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر اگر آپ کسی چیز کو آگے رکھ رہے ہیں، اس کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے حاصل درس یہ ہے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں، یعنی اس رب کی عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے حکموں کی فرمانبرداری کریں، اس کی اطاعت کریں۔ آگے ہے الذی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان اور دلایا، الذی اطعمہم، وہی وہ ذات ہے جس نے ان کو بھوک سے نجات دے کر پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، طرح طرح کی چیزیں دیں۔ مکے کی زمین بالکل بنجر زمین ہے، ریگستان ہے، کالے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہاں پہ ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ان کو امن دیا، یعنی ان کو نہ کسی جانور کا ڈر ہے، نہ کسی دشمن کا ڈر ہے، اور نہ کسی حکومت کا ڈر ہے کہ اس پر حملہ کر دیں گے۔ ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا، اور ابرہہ کا انجام دے کر اس وقت میں جس وقت میں ان صورتوں کا نزول ہوا، کوئی دوسرا بادشاہ، ایران کی حکومت یا روس کی حکومت یا حبش کی حکومت، کوئی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا۔ پہلا انعام یہ تھا کہ وہ امن میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا، اور دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے دیا اور ان کی تجارت کو فروغ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام گنا کر ان سے اس بات کی تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کے انعامات کو دیکھ کر اللہ کی خالص عبادت کرو۔ اب اس صورت سے ہمارے لیے حاصل درس کیا ہے کہ وہ لوگ جو امن و اطمینان میں رہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی اطاعت کرنا چھوڑ کر صرف اللہ کی اطاعت کی جائے، نہ سوسائٹی کے رسم و رواج کی اطاعت کی جائے، نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو فوقیت دی جائے۔ اولین درجے پہ جو ہمارا محبوب بنے وہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب بنے، یہ عبادت کا تقاضا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ 5 وقت کے فرائض انجام دیجئے۔ جب آپ 5 وقت کے فرائض انجام دیں گے، یہی شکر کی بجا آوری ہوگی۔
شکر زبان سے آپ شکر ادا کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں، یہ شکر کی بجاوری نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں، یہی شکر کی بجاوری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی اور کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کے حقیقی مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو ہماری زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ والسلام۔ انشاءاللہ اگلی صورت اور دلچسپ ہے، جلد ہی میں اگلی صورت کی ویڈیو ڈالوں گی، اس میں بہت اچھی چیزوں کی تعلیم کی گئی ہے۔ اس صورت کا نام سورہ معون ہے۔ اگلی صورت کے ساتھ ہم پھر آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔